بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. صدف عبدالجبار ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جی میری طرف سے بھی خوش آمدید آپ قبول کیجئے. آئی ویلکم یو آن بورڈ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اشفاق ستی بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اور بات یہ ہے کہ کتنا ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ حسین امتزاج ایک ہوتا ہے منفرد امتزاج. تو آج ہماری ڈریسنگ کچھ اسی طرز کی ہے صدر. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک ہوتا ہے نا بلیک اینڈ وائٹ، تو آپ بالکل ہی بیج کلر میں ہیں کیونکہ ایک کلر لیس کلر ہوتا ہے، اور میں جی بھرپور فل آف کلر. مطلب لگ رہا ہے باہر آ گئی. نہیں اچھا بیج باہر کو موسم کی بات کرتے ہیں. بیج کو ویسے کلر لیس کہا جاتا ہے. بیج کا کلر از سم تھنگ لائک نیوٹرل کلر. اچھا جی، تو نیوٹرل رہتے ہوئے اگر ہم پوسٹ یا مڈ مارٹم کریں، پوسٹ تو بعد میں ہوتا ہے، تو پاکستان کی اننگز جو اب تک رہی تو ماشاءاللہ سے 6 شاہ سوار گر کر سنبھلے نہیں. وہ کہا جاتا ہے نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو یہ میدان کھیل میں ہمارے شاہ سوار گر چکے ہیں. اور سائم ایوب کا آج ڈیبیو تھا، لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ اٹس بیڈ لک فار ہم ایز ویل کہ ایوریبڈی وانٹس ٹو پرفارم آن دیئر ڈیبیو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کئی پلیئرز ہیں جن کی سینچریز موجود ہیں ڈیبیو پہ، لیکن ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. وہی بات نا، جب آپ بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس پرفارمنس کا بھی مارجن ہونا چاہیے اور اپنا آپ بڑا اچھا ریکارڈ بنا سکتے ہیں. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن الٹا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، دیر از ٹو مچ پریشر. لیکن آپ کے بھائی ہر باری تھوڑی ایسا ہوگا. اب آپ پیٹ کمنز جو ہے نیو فریش ٹیم تو نہیں ہے نا. آپ ویو بین پلئنگ کرکٹ فار سو لانگ. تو بس بہت ساری باتیں، صرف کرکٹ ہی نہیں، بہت کچھ ہمارے شو میں اس کے لیے سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز. تخت لاہور کا مارکا جیتنے کی تیاری. پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی سرپرائز دینے کے لیے سرگرم. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج لاہور میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. اہم فیصلے متفق ہیں. آئندہ عام انتخابات کے منصفانہ ہونے کا امکان واضح نہیں. پاکستان میں جمہوریت کمزور اور کنٹرول میں ہے. بلڈیت نے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر 2023 کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی. نیا سال پرانا حال. مہنگائی کی برق رفتار اننگ 2024 میں بھی جاری. سبزیوں کی قیمتوں میں 100% اضافہ. منافع خور سرگرم. ڈبل سینچری کے بعد بھی پیاز کے دام رکنے کا نام نہیں لے رہے. اچھا، اور اس وقت ساجد خان دی اسپنر اینڈ آغا سلمان از آن دا کریز. اور ابھی حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وکٹ اور گری ہے رضوان کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہیزل ووڈ نے کیچ کیا، کمنز نے ان کو آؤٹ کیا، اینڈ ہی اسکورڈ 88 رنز بنا کے. یعنی کہ رضوان پلیڈ ویل فار ہز اننگز. اٹ واز اے ویل فاٹ ایفرٹ. لیکن ہمیں یہ توقع تھی کہ شاید ہیل بی پرفارمنگ ویل اینڈ ہیل بی اسکورنگ اے سینچری اوور ہیئر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو پاکستان کا اوور آل کتنا 197 پاکستان کا اسکور ہے. اچھا، اس کو اتنا مایوس کن نہیں کہا جا سکتا. پہلے اسٹارٹ جو ہے وہ خاصا مایوس کن تھا، لیکن اس کے بعد میں ذرا اسکور کارڈ پہ بھی اگر نظر ڈال دوں تاکہ آپ وہ لوگ جو ابھی تک اپڈیٹ اس حوالے سے اس متعلق نہیں ہیں وہ ہو سکیں. اچھا، اس وقت جو کریز پر موجود ہیں ساجد، ہی از پلئنگ آن 6. آغا سلمان 35 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں اینڈ ہی اسکورنگ کوئکلی. تو یہ ایک تھوڑا سا پاکستان کی ہم بات کریں تو یہ ایک تھوڑا سا اچھا اس وقت ایفرٹ رہا ابھی جہاں تک بات کریں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ نہ صرف یہ رن سکور کریں، دوسرا یہ کہ تھوڑا سا تیز رنز سکور کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو کہ ورک کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیفینسو اپروچ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ اشفاق، اگر آپ اسکور بھی کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی وکٹیں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں جائیں نا. آدھی ٹیم آپ کی پویلین. بہت برا اسٹارٹ ہوا. عبداللہ شفیق دا اوپنر، ہی گاٹ آؤٹ. 2 بالوں کا انہوں نے سامنا کیا، 0 انہوں نے اسکور کیا، کھاتا بھی نہیں کھولا، آؤٹ ہو گئے اسٹارک کی بال پہ. سائم ایوب سیم ان کے ساتھ ہوا، 2 بالوں کو انہوں نے سامنا کیا، ہیزل ووڈ کی بال پر کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے. اچھا، شان مسعود دا کیپٹن، انہوں نے 35 رنز اسکور کیے 70 بالوں پر. بابر اعظم ایک بار پھر کمنز کا شکار بنے، اس بار بولڈ نہیں ہوئے. اچھا، لیکن ایل بی ڈبلیو ہو گئے. سعود شکیل حسب توقع ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 سے 35 رنز بناتے ہیں، لیکن آج صرف 5 رن بنا سکے. اچھا، میں تھوڑا سا یہ اگر چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس کلپس ہیں تو تھوڑی سی وکٹیں جس طرح فال آف وکٹ سے اگر ہم دکھا سکیں. اچھا، یہ جی کیری نے جس طریقے سے ان کو آؤٹ کیا سائم ایوب کو، یہ فرسٹ ہے جی. اسٹارک کی بال پہ عبداللہ شفیق شاٹ کھیلنے گئے، فرسٹ سلپ سیکنڈ سلپ پہ وہ کیچ آؤٹ ہو گیا جی. اور یہ جناب یہ کیا خوبصورت جو ہے وہ بال تھی، اور کس طریقے سے کیری نے ان کو کیچ کیا. سائم ایوب کھاتا کھولے بغیر
اور سائم ایوب سے جی بہت امیدیں تھیں. اور یہ بابر اعظم بولڈ نہیں ہوئے لیکن ایل بی ڈبلیو ہو گئے. یہ میرے خیال میں ریویو کیا تھا انہوں نے پیٹ کمنس سے. اچھا یہ سعود شکیل 5 رنز بنا کے آرام سے آسان ڈسمسل. اور شان مسعود ہی گاٹ اے گڈ بال. بڑی ایک زبردست بال ان کو مل گئی. لیکن یہ ہے کہ مطلب تیسرا ٹھیک ہے ٹیسٹ میچ ہے اور ظاہر ہے ہمیں ایفرٹ نظر آنی چاہیے تھی شروع میں. اگر ٹیم اچھی سپورٹ دے دے جو آپ کے اوپنرز ہیں, کیونکہ اوپنرز پہ بڑا ریلائی کیا جاتا ہے اور اوپنرز کی ایک طرح سے جو آپ کمبینیشن بھی رکھتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہی رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد آنے والے جو مڈ آرڈر میں آئیں گے جو ٹیل اینڈرز ہوں گے پھر وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا ایک چیز یہ تھی, میں ایک چیز پہ پاکستانی ٹیم کو پچھلے میچ میں آئی کرٹیسائزڈ آن دیم, لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑا سا کریڈٹ یہ دینا چاہوں گا کہ بہت قریب ہم پہنچے فتح کے. ایسا ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں 25 سالوں میں یہ فائٹنگ ایفرٹ نہیں دیکھا تھا. اور یہ ہمارا ایک وقت ایسا تھا جب ہمیں امید ہو چلی تھی کہ وہ میچ ہم جیت جاتے ہیں, ورنہ ون سائیڈڈ افیئر رہتے ہیں نارملی پاکستان اور اتنے بڑے مارجن سے ہارے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ یہ اتنے برے سٹارٹ کے باوجود, جہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ کھاتا شاید آج ہمارا 100 کے اندر نہ لپٹ جائے, لیکن ابھی 200 تک ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے, تو دیٹس این اچیومنٹ. تو ہیڈز آف ٹو دیم جی. تو بس جی یہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ میچ کی صورتحال ہے اور جیسے جیسے میچ آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہم آپ کو صورتحال بتائیں گے. رضوان پلیڈ ویل 88 رنز انہوں نے بتائیں, اور لیکن ظاہر ہے ٹیسٹ میچ جب کھیلتے ہیں کھلاڑی, خاص طور پہ اتنے ایکسپیرینس کھلاڑی, تو وہ چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اسکور کریں. ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, آرام سے کھیلیں. اس میں تو کوئی آپ کے اسٹرائک ریٹ اور ان چیزوں پہ اتنا فوکس بھی نہیں ہوتا. جتنی بالیں ضائع کرنی ہے کریں, لیکن کریز پر آپ کھڑے رہیں, سکور بنائیں, دن ہے آپ کے پاس پورا. مگر آئی ڈونٹ نو کیا اسٹریٹجی ہے. اور ٹیسٹ میچ جی از دا بیسک آف آئی تھنک کرکٹ میں. کرکٹ کی ایسنس جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہے. ہماری اصل میں بات یہ ہے کہ مینٹیلٹی تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے. لیکن میں مطلب حیران ہوں کہ سائم ایوب جو پاکستان کے ڈومیسٹک سرکل میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی باتیں ماشاءاللہ اس نوجوان کے بارے میں کی جا رہی تھی, اور ابھی بھی میں کرٹیسائز نہیں کروں گا اس طریقے سے. جی اس کے اندر جس طرح سے انڈیا میں رانجی ٹرافی ہوتی ہے اس کا ظاہر ہے کہ کیلیبر اور لیول اچھا ہے. ہمارے یہاں قائد اعظم ٹرافی ہوتی ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم ٹرافی میں ہمارے سرفراز نے بھی پرفارم کیا تھا, لیکن وہاں پر جا کے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. تو انٹرنیشنل سرکل میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک نوجوان کو ایک دم جا کے آسٹریلینز کے سامنے ڈال دینا, یہ بھی اٹ سیلف ایک بڑا مینٹل پریشر از دا کی. اس کو اگر آپ لے لیں اس لیول پہ جا کے تو پھر اچھا. لیکن آئی تھنک اس ٹیسٹ میں ہم نے شاہین آفریدی کو ریسٹ بھی کرایا ہے, تو آئی تھنک دس از گڈ فار ہم, کیونکہ آگے نیوزی لینڈ سے جی آپ کی سیریز بھی ہے. ایک اننگز جو بھرپور طریقے سے جاری ہے. بھلے ہماری پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے سڈنی کے میدان میں اتنا اسکور نہ کر رہی, لیکن یہاں پر جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ماشاء اللہ سے 2024 میں بھی جی ڈبل سینچری پیاز نے کراس کر لی ہے, 100% اضافہ. اور رپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور ہم آپ کو مختلف مواقع پہ بتاتے رہے جی ادرک کے کیا پرائس ہو گئے, ٹماٹر. اور یہ وہ اشیاء ہیں اشفاق جن سے روز مرہ کا کھانا بنتا ہے, یہ اتنی مہنگی ہیں. مطلب یہ گوشت اور باقی چیزوں کی سبزی بنائیں یا گوشت بنائیں یا دال بنائیں, پیاز آپ کو یوز کرنا ہے, موسٹ لائکلی ادرک لہسن یوز کرنا ہے, ٹماٹر یوز کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں سچ میں کتنا باخبر ہوں یار. آپ سوچیں کہ باخبر سمجھ میں مجھ سے مطلب میری خبریت سالن بنا سکتے ہیں, گریوی میں بنا سکتا ہوں, میں بالکل بنا سکتا ہوں. تو آنا چاہیے بھائی یہ ایک وہ. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں. اچھا ایک چیز جو تھوڑا سا میں دینا چاہوں گا یہاں پر, کہ ایک تھا کہ 5 لیٹر کا جو آئل تھا یا 1 لیٹر آئل تھا وہ مہنگا ہو گیا تھا, لیکن درمیان میں آپ کو پتا ہے 3000 سے اوپر کی جو ہے وہ 5 لیٹر کا ٹین یا بوٹل ملا کرتی تھی, لیکن اس کی قیمتیں تھوڑی سی کم ہوئی تھی. چاول اسی طریقے سے میں نے دیکھا جبکہ ہو کیا رہا ہے, پیٹرول پرائز 2 دفعہ سے آپ دیکھیں قیمتیں وہی برقرار ہیں, اور اس سے پہلے قیمتیں کم ہوئی تھی. جب بڑھتی ہیں تو ہمیں یہ ریزن دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہم نے اضافہ کیا, مگر اب وہ اضافہ واپس نہیں ہوا. اب کیوں پرائز بڑھ رہے ہیں؟ اچھا جی اس پر بات کر لیتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت خان. اچھا پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد محمود. رانا فاروق صاحب ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں, ابھی نہیں لیکن ان کو ہم لے لیں گے. تو عشرت سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. بھائی عشرت سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کہاں موجود, کیا کیا اشیاء کے نرخ ہیں, اور آپ جس طرح سے مسکرا رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے ساری چیزیں سستی ہیں یہاں پر. بالکل سستی نہیں ہے.
بالکل سستی نہیں ہے. میں صرف ویدر کی وجہ سے مسکرا رہی ہوں کہ گرمی نہیں ہے. یہاں میں نے چیزیں پوچھی ہیں, صدر کی مارکیٹ ہے یہ, اور آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ پیاز وہی ڈبل سینچری ہے 200 روپے کلو. اچھا, مختلف مارکیٹ میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں. آلو یہاں دے رہے ہیں 80 روپے کلو, اور دوسری مارکیٹ میں اگر بات کی جائے ملیر کی یا کورنگی کی مارکیٹوں میں بات کی جائے تو وہاں 100 روپے کلو ہے. لہسن یہاں 600 روپے کلو ہے. کورنگی ادھر کی مارکیٹوں کی بات کی جائے تو کہیں 400 روپے کلو ہے, کہیں 450 روپے کلو ہے. اسی طرح ادرک کی بات کی جائے, کہاں ادرک ہم سنتے تھے کہ جی 1200 روپے کلو بھی پہنچ گئی ہے, لیکن ابھی ادرک 600 روپے کلو ہے. اسی طرح دوسری سبزیوں کی بات کی جائے جن میں گوبھی ہے, گوبھی 150 روپے کلو ہے. مٹر 250 روپے کلو سے 300 روپے کلو, جبکہ یہ سیزن کی سبزیاں ہیں, اس کے باوجود انتہا کی مہنگی. دوسری سبزیوں کی بات کی جائے جن میں بینگن ہے, بینگن آپ کو ملیں گے 80 روپے کلو. اسی طرح کریلے کی بات کی جائے, کریلا بھی اسی موسم میں ہوتا ہے, وہ 200 سے 250 روپے کلو. اچھا, ان سے جب بات پوچھے تو وہ ہمیں سیدھا سا ایک جواب دے دیتے جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. اور پیاز دیکھا جائے, پیاز میں نے آپ کو بتایا 200 روپے کلو. پیاز, لہسن, ادرک کہیں 250 ہے. بالکل, یہ آپ کو میں نے کہا نا کہ مختلف مارکیٹ میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں. پیاز, ادرک, لہسن ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام جب سستی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں اور وہ مہنگی پرائز میں نکال لیتے ہیں اور اسی پرائز میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کمشنر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے کسی بازار میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سب اپنی منمانی کر رہے ہیں. کہیں ریٹ لسٹ نہیں ہے, کوئی ریٹ لسٹ آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی. کہا کیا جاتا ہے جی ہمیں ملی ہی نہیں. پیٹرول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی تو ایک ہی وہ پرائز پہ پیٹرول رک گیا, اس کے باوجود بھی جو قیمتیں ہیں وہ کم نہیں جا رہی. شہریوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں, یہ گاہک جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, ظاہر ہے کیونکہ ان کو بڑی اس بارے میں انہیں روزانہ کھانا بنانا ہوتا ہے, وہ کیا بتا رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, خواتین کی بات کریں تو خواتین یہی کہتی ہیں کہ سب سے پہلا جو اسٹارٹ ہم سالن کا لیتے ہیں وہ پیاز سے کیا جاتا ہے, کہ ظاہر ہے آئل میں ہم پیاز ایڈ کرتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے. تو جب پیاز ہی 200 روپے کلو ہوں گے تو ہم اس کے مسالہ کیسے بنائیں گے. آلو جو نارمل ہے ہر سبزی میں ڈلتا ہے, سب سے سستا ترین 100 سے 80 روپے کلو دستیاب ہے. کیا وہ آلو کی بھی بھجیا یا سالن بنایا جا سکتا ہے؟ اب بالکل نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح بینگن جسے کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شور ہے. اسی طرح حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہاں پر تنقید کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سائرن بجا بجا کے بولنے نہیں دیتے. چکر اچھا, جب تک ہم شہزاد بھائی سے, ایسا ہی ہوتا ہے, شہزاد بھائی سے ذرا رابطہ جب کوئی سچ بولنے کو. جی آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, یہ شہزاد صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھائی شدید سردی میں کھڑے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہیے, کہیں ٹھٹر نہ جائیں ہمارے بھائی. تو بھائی شہزاد بتائیے کیا نرخ ہیں پشاور میں؟ اور نارملی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو موسم کی جو سبزی ہوتی ہے, فریش ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تو وہ آ رہی ہوتی ہیں, تو چونکہ وہ بلک میں آ رہی ہوتی ہیں, خاصی مقدار میں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت ان کی مقدار یا تعداد کہیے تو اس میں ان کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں. اس بار ایسا دیکھنے میں نہیں ملا. مثال کے طور پر ساگ وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, میتھی ہو گئی, پالک ہو گئی, سویا ہو گیا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ بھی ان کے ریٹس بھی کم نہیں ہیں, سب کے ریٹ زیادہ ہیں. دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ دارالحکومت پشاور کے مضافات اور ضلع پشاور سے جو متصل اضلاع ہے وہاں سے جو سبزیاں آ رہی ہے, مطلب قریبی فاصلے سے جو سب آ رہی ہیں اس کے ریٹ جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ٹماٹر کی اگر بات کی جائے تو پشاور کی جو منڈی ہے اس میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 80 روپے سے لے کر 120 روپے ہے. اب یہ ٹماٹر جو ہے یہ پشاور کے قرب و جوار سے آتا ہے, پشاور سے متصل جو اضلاع ہے چارسدہ, نوشہرہ, مردان, سوابی سے آتا ہے. اب اتنی مسافت کے باوجود جو ہے وہ اس کی قیمت ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کو ملا کر بھی یقیناً زیادہ ہے, جو کہ انتظامیہ کے لیے انتہائی لمحہ فکرہ ہے. یہ تو ٹماٹر کی بات ہوئی. دیگر سبزیوں کی اگر بات ہم کریں, پشاور کا انحصار جو ہے وہ قرب و جوار کے جو اضلاع ہے وہاں پر جو اگنے والی سبزیاں ہیں وہی سے ہو کر منڈیوں تک آتی ہے. تو پیٹرول کی قیمت تو یقیناً کم ہوتی جا رہی ہے.
تاہم اس کے جو ثمرات ہے اس سے عام آدمی ابھی تک مستفید نہیں ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انتظامی شہزاد بات بتائیں، کہیں پہ آپ کو سرکاری نرخ نظر آتے ہیں؟ جب سوال پوچھا جائے سبزی فروشوں سے تو وہ پھر ریزن بتاتے ہیں، جیسے کہ ابھی عشرت بتا رہی تھی پیچھے سے مہنگا چلا آ رہا ہے، تو اب بھی یہی ریزنز دے رہے ہیں وہ، اور نئے سال کا تحفہ جو عوام کو دیا ہے؟ بالکل، مختلف مارکیٹوں میں سبزیوں کے مختلف ریٹس ہے. سبزی فروشوں سے جب ہم بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ سبزیاں جو ہے وہ منڈیوں سے مہنگی آ رہی ہے. یقیناً ان کا بھی جو ہے وہ اپنا ایک موقف ہے، تاہم جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ان کی جانب سے جب قیمتیں اوپر چڑھائی جاتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ منڈی اور عام صارف تک جا پہنچتے ہیں. سبزیوں کے علاوہ اگر ہم آٹے کی بات کریں جو کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کا ایک اہم جزو ہے، اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. بدقسمتی سے پنجاب میں جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو یہاں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. مقامی مارکیٹ میں بھی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو نگراں حکومت اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو مؤثر جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا فقدان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ دکھ رہا ہے. اور دس از ویری انٹرسٹنگ شہزاد، آپ کہہ رہے ہیں اگر پنجاب میں قیمتیں بڑھی تو اس کا اثر کے پی میں بھی ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے رانا فاروق موجود ہیں، ذرا ان کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا صورتحال بتا رہے ہیں ملتان سے. تو رانا فاروق ذرا بتائیں کیا صورتحال ہے، اور یہاں پہ ہم کراچی سے پشاور سے جب دام پوچھ رہے ہیں تو بھائی کہیں پہ 200 روپے پیاز ہو رہی ہے، کہیں پہ 250 روپے کلو ہو رہی ہے. آپ ذرا بتائیں جی کیا حالات ہیں وہاں پر؟ اچھا میڈم، حالات یہ ہیں کہ سال 2023 میں بھی غریب غربت کی چکی میں پچھلا تھا، سال 2024 میں بھی ویسے کے ویسے ہی حالات ہیں. سال 2023 میں بھی مہنگائی عروج پر تھی اور آج بھی وہی حال ہے. سال نیا ہو یا پرانا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے. اب سبزیاں جو کہ ایک عام آدمی ہو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو یا امیر، اس نے استعمال کرنی ہی کرنی ہے. ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لہسن جو ہے اس کی قیمت 600 روپے، تقریباً 600 سے 700 روپے کلو ہے. ادرک 400 سے 500 روپے کلو. اس طریقے سے جو اس موسم کی سبزیاں ہیں وہ جو مٹر ہیں وہ 200 سے 250 روپے کلو ہیں. صرف سستا اس آج کے دن میں 50 روپے کلو آلو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سستی نہیں ہے. آلو کے علاوہ ہر چیز، جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور خاص طور پر پیاز، پیاز 130 روپے سے 160 روپے کے درمیان. اور اس طریقے سے جو دوسرے ٹماٹر ہے وہ 110 سے 120 روپے کے درمیان. مطلب کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگا لیں جو کہ بنیادی اجزاء ہیں کسی بھی سبزی کے، کسی بھی ہانڈی کے، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی قیمت سینکڑوں میں ہے. ایک غریب آدمی جو کہ شام کو مزدوری کر کے گھر جاتا ہے 400 500 یا 700 روپے دہاڑی کما کر، تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں. وہ ٹماٹر بھی روزانہ کی بنیاد پر لیتا ہے، 2 ٹماٹر لے کے جا رہا ہے، وہ لہسن بھی لے کے جا رہا ہے، وہ ادرک بھی لے کے جا رہا ہے، وہ سبزی بھی لے کے جا رہا ہے. اور خاص طور پر وہ جب گھر جاتا ہے تو وہ پاؤ گھی لے کر جاتا ہے، آدھا کلو چینی لے کر جاتا ہے. تو مطلب کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غریب کے لیے سستی ہو. ہاں جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی ان دنوں کافی زیادہ پریشان ہے. موجیں ہیں تو صرف امیر طبقے کی ہیں، وہ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور ہزاروں روپے کی شاپنگ کر کے وہ نکل جاتے ہیں. غریب کو ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اور یہی صورتحال ہے. اگر ہم پھلوں کی بات کریں شفاق بھائی، تو پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کریے. کیلا جو کہ اس موسم میں 60-70 روپے درجن ہوتا تھا وہ 120 سے 150 روپے کی درمیان ہے. جبکہ اس طریقے سے جو فروٹر اور یہی پورے ملک میں حال ہے. رانا فاروق ہمیں بتا رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد محمود اور ہماری نمائندہ کراچی سے موجود تھیں. عشرت تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. اور ظاہر ہے یہ جو ہم نے آپ ریٹ بتایا. فروٹر آپ کو نہیں پسند؟ فروٹر پسند ہے. میں اتنا غور سے سن رہا تھا وہ فروٹر کے ریٹ بتانے والے تھے. تو ہاں لیکن یہ ہے کہ لیکن ہمارے کانوں میں اتنی آوازیں آ جاتی ہیں. وہاں تو آپ کو آلو کے جو ریٹ مل رہے ہیں اس کو آپ چیک کریں. آلو مناسب ہے بھائی، آلو جا کے لینے 10 کلو ملتان سے منگوانے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر ریٹ ویسے کہیں کہ کچھ جو اپنی منمانی ہے، ظاہر کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ہر کوئی اپنی دکانداری چلا رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں بہرحال اس حوالے سے. اچھا جی، اب ہمارے پاس کیا ہے جی، کیا چل رہا ہے؟ اچھا ہم جی اب ذرا آپ کو اتنی ٹینشن ہم نے آپ کو دے دی ہے، پریشان نہ ہو، لیکن یہ آپ کا اور ہمارا دکھ سانجھا ہی ہے. تو اس میں جس حالات سے سب گزر رہے ہیں وہ حالات بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جی، عکاسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں. لیکن اب کچھ سیر کرا دیتے ہیں آپ کو. رحیم یار خان کی جی صحرائے چولستان میں 60 کلومیٹر کی مسافت پر واقع جی ایک جھیل ہے، بڑی خوبصورت.
خوبصورت ان دا سینس سحر انگیز میسمرائز آپ کو وہ کر دے. گٹھ بیری جیل کی خوبصورتی. اچھا پہلی دفعہ میں نے اس کے بارے میں سنا. ہاں اچھا یہ نام میرے لیے لیٹس سی پروناؤنس کرنا بھی کیسی ہے. اور مطلب صحرا میں ایسی جھیل اور اس کے ساتھ جو مزے مزے سے وہ مچھلی کھا رہے تھے. اوہ کیا صبح صبح کیا دیکھ لیا اشفاق. مطلب آپ سوچیں کہ صحرا ہو اب بھوک کیسے کنٹرول کریں گے. آپ جائیں ایسی جگہ پہ. میں تھوڑا سا مزہ کر مکس سبزی کی دیگ بنا کے لے کے جائیں. میں تو انجوائے کروں گی. آئی لو سبزی. ویجیٹیبل قورمہ آپ کو یاد ہے ہمارے پاس ایک شیف آئے تھے. ویجیٹیبل قورمہ نہیں وہ کچھ اور تھا. میں یاد کراتا ہوں آپ کو. بریک کے بعد بتاتے ہیں یاد کرتے ہیں ریکال کرتے ہیں. بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب سیاسی میدان کی بات کر لیتے ہیں. اور سیاسی میدان میں جو سب کی نظریں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جی تخت لاہور پہ. تخت لاہور کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جس جماعت نے اکثریت حاصل کر لی تو بس پھر اس کی پارٹی جو ہے نا وہ پنجاب میں بھی راج کرے گی, وہ وفاق میں بھی راج کرے گی. لاہور اور پھر اس کو اسپیکٹرم بڑا کریں تخت پنجاب. تخت پنجاب ایسے ہی ہے. نشستیں دیکھیے کہ 14 نشستیں ہیں لیکن ان کی سگنیفیکینس بہت ہے. جبکہ کراچی کی 21 ہیں جی, بٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ لیٹ سی کیا اس طریقے سے الیکشن جس طریقے سے ہونے جا رہے ہیں تو وجوہات کیا ہیں, کس طریقے سے لوگ مینج کریں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہو رہی ہے. آج سی سی کا اجلاس بھی ہے, وہاں پر کیا فیصلے کیے جائیں گے, کس چیزوں پر کیا ایجنڈے میں کیا کیا ہوگا. تو بات کر لیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اب پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. آج سی سی ہے اور اس سے پہلے 27 دسمبر کے بعد جلسے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی ایک وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہے ایجنڈے میں آج ویسے سی سی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل سی سی کی آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جو حالات ہیں آج کل کے اور الیکشن کے حوالے سے اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور جو بھی فیوچر کا وہ سیٹ اپ ہے یا عمل ہے اس کو بھی طے کیا جائے گا. آپ نے بات کی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے فیلڈ میں موجود ہے. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا میں 9 کنونشنز کیے, ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا, پھر لاہور ہائی کورٹ بار میں آئے, پھر بلوچستان میں ہم نے یوم تاسیس منائی. ابھی 27 دسمبر کی جو ہے ہماری محترمہ کی شہادت کی برسی ہوئی. ابھی وہ لاہور میں موجود ہیں اور ہمارے جو ابھی جو الیکشن جو کمپین ہے وہ ہم نے کک آف کی ہے 27 دسمبر کو. اور باقی ساؤتھ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں جلسے کرنے جا رہے ہیں, ان کو بھی آج فائنلائز کیا جائے گا. اور ہم تو اپنے الیکشن موڈ میں اور اپنے کمپین میں ہیں. ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ بورڈز میٹنگ بھی شروع ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ انٹرویوز اور ٹکٹ فائنلائزیشن تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. تو ہماری تو ایکٹیویٹی تقریباً فائنلائزیشن ہے اور ہم اپنے الیکشن موڈ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر تیاری ہے اور اس حوالے سے ہم اجلاس بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں, جلسے بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں, مگر ایک ماحول بن جاتا ہے کہ الیکشن اب تو باقاعدہ کاغذات نامزدگی بھی فائل کر دیے گئے ہیں, نامینیشن فائل کر دیے گئے ہیں. اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹی جو گلی محلوں میں جگہ جگہ ایک ہائپ ہوتی ہے, ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے الیکشن کی, وہ ابھی تک نہیں دکھ رہے. اب دن ہی کہتے ہیں کنڈی صاحب. باقی پارٹیوں کے حوالے سے بھی پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرے خیال میں ابھی گہما گہمی جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکی ہے اور لوگوں کی جو ہے جیسی میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹیں تقسیم ہو جائیں اور ان کے ایوارڈ ہو جائیں, کیونکہ مختلف جگہوں پہ پارٹی کے لیے مختلف لوگوں نے اپلائی کی ہے, ان کی فائنلائزیشن بھی تقریباً فائنل سٹیج پہ ہے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپین شروع ہو جائے گی. باقی جماعتوں کے حوالے سے تو مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ان کی تو آج کل کوئی ایکٹیویٹیز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. صرف ہم ان کی بورڈز کی میٹنگ اور قوم سے خطابی لیڈروں کے دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے, مولانا صاحب ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہا ہوں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیدوار ہوں. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت بنانے جا رہا ہوں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مت کراؤ. جب آپ کہتے ہیں کہ میں حکومت بنانے جا رہا ہوں اور الیکشن بھی نہ ہو تو کیسے حکومت بنے گی؟ کنڈی صاحب انہوں نے ایسا امن و امان ایک ریزن ہے, بٹ یہ بات کہہ دینا کہ جی نہیں ہونے چاہیے, آگے بڑھا دیں, یہ کیا اس کے پیچھے لاجک آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن صدف 2007 میں جو ہے وہ محترمہ کی شہادت ہوئی اور 2008 میں ہم نے الیکشن لڑا, 2013 میں بھی ہم نے الیکشن لڑا, 2018 میں بھی الیکشن لڑا. اس وقت بھی پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں حالات کو اتنے سازگار نہیں تھے. آپ اگر
دیکھیں کہ بلور صاحب کی شہادت ہوئی یا اکرام گنڈپور صاحب کی شہادت ہوئی، ہمارے سابق وزراء تھے. اللہ نہ کرے ہم دعا گو ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے، ہر پولیٹیکل ورکر اور کے لیے، ہر پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو عوام مینڈیٹ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. اور پاکستان میں ہے. مجھے ایک بات بتائیے کنڈی صاحب کہ ہیں آپ کے گرائی وہ، لیکن وہ ہمیشہ ریلیونس رکھتے ہیں، یعنی کہ جب بھی الیکشن ہو جائیں ان کی پارٹی کی پوزیشن جو بھی ہو لیکن کشمیر کمیٹی یا کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی جاتا ہے. تو پھر یہ دوری کی وجہ کیا؟ پھر یہ راہ فرار بقول آپ کے کیوں؟ کہہ رہے ہیں عوام، آپ نے کہا عوام مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں، مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جب انہوں نے 16 مہینے حکومت کی یا اس کے بعد بھی ان کی نگراں حکومت میں خیبر پختونخوا میں ان کے سیٹر میں بہت سے وزراء موجود تھے. آج بھی ان کا گورنر موجود ہے اور گیلا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے ہمارے اس بھی، لیکن کیا انہوں نے جب حکومت میں تھے یا نگراں حکومت کی تھی یا ان کے آج گورنر بیٹھے ہیں، انہوں نے امن و امان کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی؟ میں تو نہیں دیکھی ٹی وی پہ. آپ نے اگر دیکھے ہوئی گورنر نے کوئی میٹنگز بلائی ہوں، بات چیت کی ہو، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہو یا کوئی اور چیزیں کی ہوں، وہ بھی نہیں ہوئی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے حالات 2013 میں بھی خراب تھے، 2007 میں بھی خراب تھے، 8 میں 2018 میں بھی خراب تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، لیکن الیکشن ہوئے. افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، الیکشن ہوئے. ہم 1 گھنٹہ بھی الیکشن ملتوی نہیں چاہتے پاکستان پیپلز پارٹی. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کیوں الیکشن ملتوی چاہتی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہیں وزیر اعظم یا عہدے ان کو مل سکتے ہیں تو وہ نہیں مل سکتے. آپ کو عہدے ملنے ہیں، آپ کو سیٹیں ملنے ہیں عوام کے مینڈیٹ سے. یہ آپ کا تجزیہ ہے کنڈی صاحب، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سوچ ہے کہ نوٹیفیکیشن سے تو واقعی عہدے نہیں مل سکتے؟ یہ تو بالکل آئین کے اگینسٹ ہے. نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں تو الیکشن کے بغیر آپ کیسے حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ آپ ادھر کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں الیکشن بھی نہ ہو، تو پھر یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ میرے خیال میں نئے سال کا سب سے پہلا مذاق تو یہ ہے. اور تو نون لیگ کی جو ایک آخری جو نااہلی والا معاملہ ہے وہ ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، جیسے فیصلہ پورا آ جاتا ہے اس کا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ان کے لیے، اب تو کوئی ہرڈل نہیں رہے قانونی. پھر کیوں چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ نون لیگ ساری نااہل ہو جائے گی اگر وہ نااہلی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نون لیگ کے باقی لیڈران تو موجود ہیں نا، نون لیگ کے باقی کینڈیڈیٹس بھی تو موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا گڑھ ہے، لاہور ہمارا گڑھ ہے، اور وہ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا اور یہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کاپی رائٹس ملے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے ابھی جو ہے وہ گڑھ جو ہے آپ بہت جلدی دیکھیں گے لاہور اور پنجاب ان کے لیے بہت بڑا گڑھا ثابت ہوگا، گڑھ نہیں ہوگا. اچھا وہ کس بنیاد عوام میں نہیں جا رہے؟ وہ کس بنیاد؟ دیکھیے جب عوام میں جائیں گے، عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ عوام میں اپنا جائیں، اپنا مالنامہ لے کر جائیں، اپنے 16 مہینے کی کارکردگی لے کے جائیں، اپنی وزیر اعظمی لے کے جائیں. لیکن فیصل صاحب آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ اس تمام تر کارکردگی سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ وزارتیں آپ لوگوں نے ایسی لیں اسمارٹ لی کہ جن میں اتنا بیک لیش نہیں آیا، لیکن یو آر پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. اس وقت ظاہر ہے کہ ہر فیصلے کو سیکنڈ کیا جا سکتا تھا، تو اب ہاؤ کین یو نو ڈسٹینس یور سیلف؟ ہم ڈسٹینس نہیں کر رہے، ہم اس حکومت کا حصہ تھے. ہمارے پاس پرائم منسٹرشپ یا فائنانس منسٹری نہیں تھی، ایسی منسٹری نہیں جس میں ہم کہتے ہم مشورے دے سکتے تھے. ہم تو حکومت کے بعد بھی کے پی جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، جہاں پر آج کہتے ہیں کہ دہشت گردی، وہاں پر بلاول صاحب نے 9 جلسے کی، کنونشنز کیے ہائی کورٹ بار. ہم تو عوام میں گئے ہوئے تھے، ہم تو کوئٹہ بھی گئے، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا. یہ تو سرینا ہوٹل کا چکر لگا کے واپس آ گئے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا تھا یا جو کرنا تھا وہ کر کے آ گئے. باقی ہمیں بتایا نا کہ کہاں پر عوام میں گئے. جو تو ان کی سیاست انہوں نے زبردست کر لی ہے نا، اپنا ہوم ورک اس طرف تو ان کا مکمل ہے نا کنڈی صاحب. تو وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کے بعد آپ سے پتہ کریں گے کہ جوڑ توڑ کا کیا ہوا. جوڑ توڑ ہونی ہے 8 فروری کے بعد، نمبر گیمز پہ ہونی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہترین جوڑ توڑ کرے گی اور حکومت بنائے گی. تو آپ نے کہا جیسے ان کے لیے پنجاب گڑھ نہیں گڑھا ثابت ہوگا، تو پھر گڑھ کس کے لیے ثابت ہوگا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر جو ہے وہ سیٹیں لے کر جائے گی. یہ جو کلیم کرتے ہیں پہلے تو 2 تائی پہ تھے، پھر 120 سیٹوں پہ آ گئے، پھر 100 سیٹوں پہ آ گئے، کہ اب کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹیں ہم لیکن آپ دیکھیں گے جب بھی عوام میں جائیں گے عوام میں جا نہیں سکتے. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جوڑ توڑ کی سیاست کریں گے، تو اس کو جوڑ توڑ کے لیے جو دھات ہے وہ کون سی استعمال ہوگی؟ کیا فیکٹر یوز ہوگا؟ کوئی چمک یوز ہوگی؟ کیا ہوگا؟
نہیں دیکھیں نمبر گیم کے ذریعے ہوگا نا. اگر آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہوگی آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ عدم اعتماد تھا پی ایم ایل این کے ساتھ, نمبر گیم زیادہ تھی. ہم نے ان کو کہا بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پرائم منسٹرشپ لیں. باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہوئیں, کچھ جماعتوں کے لیے گارنٹر آصف علی زرداری صاحب بنے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر جائیں, پھر ہم باقی اتحاد بنائیں, باقی جماعتوں کے پاس جائیں اور ہم حکومت بنائیں. تو نمبر گیم اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیسے حکومت بنائیں گے؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں جب سیٹیں لے کے جائیں گی ان سیٹوں کے حساب سے جو ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اتحاد بنائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنی صاحب. اور پیپلز پارٹی جی دیکھیں آج سی سی میں مزید کیا فیصلے کرتی ہے, اور یہ بات تو سچ ہے کہ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایکشن میں نظر آ رہی ہے, اور ان کے جلسے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری, جس سے بلاول بھٹو مخاطب بھی ہوتے ہیں, تنقید بھی بڑی کرتے ہیں. اب آپ کو انتخابات سے جڑی ایک اور ذرا سینیریو بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں ان کے منصفانہ ہونے کے واضح امکان نہیں ہے. یہ بتانا ہے جی پلڈیٹ کا. پلڈیٹ نے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر 2023 کی پوری ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے, اور اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لے کر پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا دیا. جبکہ صدر پاکستان عارف الوی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ظاہر ہے وہ ہیں تو ملک کے صدر, لیکن انہوں نے قبل از وقت الیکشن کا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. جمہوریت کمزور اور کنٹرولڈ ہے. 2023 کے آخر میں جمہوریت شدید بھنور میں پھنس گئی, اور غیر منتخب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو غیر منتخب نگراں حکومتیں ہیں پنجاب اور کے پی کی, اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کا طویل مدت تک جاری رہنا آئین کے منافی ہے, کیونکہ آئین 90 دن سے زیادہ کی بات نہیں. مزید یہ بھی لکھا کہ الیکشن کا شیڈیول جاری کرانا یہ چیف جسٹس کی کامیابی ہے. چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ناقص کارکردگی واضح تھی. بین الاقوامی ضرورت یا ایگزیکٹو کے دباؤ پر قانون سازی دیکھی گئی. رپورٹ کے مطابق سینٹ کی کارکردگی تقریری کلب جیسی رہی. سو یہ پھر ڈیٹ کی ظاہر ہے ہم نے آپ کو کرکس بتایا ہے, اور یہ پوری ایک رپورٹ ہے جس میں تمام پہلوؤں کو اس میں کور کیا گیا ہے. سو یہ رپورٹ انٹرسٹنگ ہے بڑی, اور ظاہر ہے بڑی کنسرننگ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا, ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, کافی زیادہ میڈیا انٹریکشن ہم ان کا دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ان کا انٹریکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان سے ایک جو طالبہ کی انہوں نے سوال پوچھا, اور سوال جی کچھ اس طرح کا تھا کہ جی قاسم کے جو ابا ہیں جب انہیں ہٹایا جاتا ہے تو رات کو عدالتیں 12 بجے کھل جاتی ہیں, لیکن جب نور مقدم جیسے واقعات ہوتے ہیں جس نے ظاہر پورے ملک کو سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا, تب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا یہ انصاف میں تاخیر کے اچھا جی, تو یہ آپ نے سن لیا کہ جو سوال کیا گیا اور اس پہ جو نگراں وزیر اعظم کی جانب سے جواب دیا گیا. اچھا چلیں جی, اب ظاہر سال کے اینڈ میں اعداد و شمار بھی بڑے میٹر کرتے ہیں, پوری جائزہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. تو ایف بی آر نے جی ریکارڈ ریونیو جو ٹیکس کی مد میں ہے وہ کلیکٹ کیا ہے, اور جو ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں نا جو انہوں نے فگر کوٹ کیے تھے اس سے زیادہ ہے یہ. اور ایف بی آر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ماہ میں 1 کھرب روپے سے زائد ٹیکس ریونیو جمع کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے, اور دسمبر کے دوران ایف بی آر نے 1 کھرب 21 ارب روپے ٹیکس ریونیو جمع کیا, اور اسی طریقے سے جی 38 ارب ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی بھی کی, اور نیٹ ٹیکس ریونیو 984 ارب روپے رہا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پہلی 6 ماہی جولائی تا دسمبر کے دوران مقررہ ہدف 4425 ارب کے روپے کے مقابلے میں 4466 ارب روپے جمع کیے. اور ساتھ ہی بھائی آپ کو بتا دیں جو آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ضروری بھی تھا, تو درآمدات میں کمی اور 230 ارب روپے ریفنڈز کی ادائیگی کے باوجود ایف بی آر نے ٹیکس ہدف حاصل کیا ہے. چلیں جی, زبردست ہے یہ. آئی ایم شیور کہ یہ عوام کے اوپر فلاح کے لیے ہی خرچ کیا جائے گا. اس کی تو امید کی جا سکتی ہے, اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے. ول ٹیک اے بریک ہے. لوگوں کے لیے ایک بڑی نئی چھمبے کی چیز تھی. اس کے بعد اس کے وہ میوٹنٹ آتے رہے, وہ کہتے ہیں نا, اس کے بعد اس کے مختلف ویریئنٹس آتے رہے, اس کی پھر ویکسینیشن آئی, اس میں ذرا ٹائم لگا تھا, لوگوں نے فوری پرائیورٹی پہ جا کے جی ویکسینیشن کرائی. اب جب 2023 میں ہم آ گئے تو سب ریلیکس ہو گئے تھے, کرونا ختم, ماسک ختم, ڈسٹینس ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اب خبریں آ رہی کہ جی کرونا کے کیسز پھر ہو رہے ہیں, دوبارہ سے جی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس سے متعلق. اور اب یہ ہے کہ یہ بڑا کنسرننگ ہے, مطلب ملک میں ایک ہفتے کے دوران 16 کرونا کیسز جی وہ رپورٹ ہوئے ہیں, تو یہ بڑا ایک کنسرننگ ہے. تو کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ذرا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کرونا کو جب ہم یاد کرتے ہیں 2020 اور 21 والا, تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں.
اور پھر ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہوئی 23 میں کہ کیسز رپورٹ ہونا بند ہو گئے تھے. اب دوبارہ سے ان کیسز کا رپورٹ ہونا کتنا کنسرننگ ہے, کتنا الارمنگ ہے, اور کیا دوبارہ سے ہمیں وہی احتیاط کرنی چاہیے؟ کورونا بھی نئے سال میں ایک نئے ویریئنٹ کے سامنے ساتھ نمودار ہوا ہے. اسپیشلی اس وقت یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز میں JN1 ایک نیا ویریئنٹ ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور کرنٹلی یو ایس میں جو 30% کورونا کے کیسز ہے وہ JN1 سے, اس طرح 7% جو UK میں رپورٹڈ کیس ہیں وہ JN1 کے. انڈیا میں بھی رپورٹس ہوئی نیا ویریئنٹ. تو اسپیشلی یہ نیو ایئر اور کافی ٹریولنگ جو ہے ہوگی, اس کے ساتھ یہ ویریئنٹ پھیلتا چلا جائے گا. پاکستان میں بھی اس کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ NIH نے بھی اس کی وارننگ جاری کی ہے کہ ونٹر میں اسپیشلی سانس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ ٹیسٹ نہیں کر پاتے. کورونا کے ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے 16 کیسز رپورٹ ہوئے, تو یہ جو رپورٹڈ کیسز وہ ہیں, ایک وقت تک لاکھوں کے ٹیسٹ ہوتے تھے اور اس میں زیادہ کیس رپورٹ ہوتے, تو احتیاط ضرور کرنی چاہیے. یقیناً ہمارے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری کہ ابھی سے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور جو بھی سمٹم کے ساتھ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کے بروقت تشخیص کو ممکن بنا جائے, تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی کورونا ٹیسٹ ہو تو کیس ہو تو اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ویریشنز جب اس میں آ جاتی ہیں, اتنے ویریئنٹس آ جاتے ہیں, میوٹیشنز اتنی ہو جاتی ہیں, تو وہ سٹنگ کمپیریٹیولی اس کا نکل جاتا ہے جو کہ انیشیل لیول پر تھا. آپ کی اسیسمنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے پاس کورونا کے کیسز رپورٹ ہوتے آ رہے ہیں, لیکن وہ اتنے خطرناک یا بیماری اتنی جان لیوا نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے اگینسٹ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی تھی. لیکن ایک خاص عرصے کے بعد جب ایک نیا ویریئنٹ اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹ ہو جاتا ہے, جس طرح ابھی یہ JN1 جو ویریئنٹ ہے وہ US میں سلیکٹ ہو گیا, مطلب وہ اپنی وہ حدود پار کر کے آگے نکل گیا, بڑی تعداد میں پھیل گیا, تو وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح ایک نیا وائرس ہوتا ہے. تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے WHO نے اس کو ویریئنٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر کیا ہے, اور اگر یہ مزید پھیلتا ہے تو یہ ویریئنٹ آف کنسرن بعد میں ڈکلیئر کرتے ہیں, جو کہ اس کی ابھی تک تو JN1 کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے اس سارے عرصے میں. پاکستان میں سامنے نہیں آیا, لیکن انڈیا میں رپورٹ ہوا, UK میں رپورٹ ہوا, US میں رپورٹ ہوا, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کچھ دن بعد پاکستان میں بھی رپورٹ نہ ہو. تو کیونکہ جو جس طرح ٹریولنگ ہوتی ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, تو وی آر جسٹ نیکسٹ فلائٹ اوے فرام دس ویریئنٹ. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں اتنی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, انفارچونیٹلی. جب ٹیسٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کون سا ویریئنٹ ہے یا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہ ہے کہ جو ایک وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی اس وقت جب یہ چل رہا تھا, اس وقت کافی واز ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ بھائی احتیاط ہم لازمی طور پر ویسے بھی کریں. اچھا, یہ جو فلو شاٹس کے حوالے سے آپ نے بھی کہا تھا اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم لگوائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ویسے بھی مفید ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں ٹیسٹنگ ویسے بھی نہیں ہوئی, جو کیسز کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی تھی, وجہ یہ تھی کہ ٹیسٹ ہو بھی نہیں رہے تھے, اتنے زیادہ دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا جیسے ایکسٹینسولی دنیا بھر میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے احتیاط بہرحال لازمی طور پر کرنی ہے. یہ تو ویسے بھی نزلے زکام میں کہا جاتا ہے جو اس وقت ویدر ہے, خاص طور پر اسموگ, فوگ, ان سے ڈسٹ, ان سے بچنے کے لیے اگر آپ ماسک کا استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی صاف ستھرا رہنا تو ہمارے مذہب میں بھی ہے جی, نصف ایمان ہے, تو اس چیز کا خیال رکھیں. اب آگے بڑھتے ہیں جی. ANF کی کارروائی کے متعلق بتا دیتے ہیں. ANF کی منشیات کے خلاف کارروائی ہے. 655 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی, ساتھ ہی 3 ملزمان گرفتار کیے. بابر ملک مزید بتائیں گے. جی بابر. جی ہاں, اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کی یہ کاروائیاں کی ہیں, اور یہ کاروائیاں جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے. 3 بڑی کاروائیوں میں 655 کلو سے زائد منشیات برآمد کی ہے, 3 سمگلر گرفتار کیا ہے. ANF نے گاہی خان چوک کوئٹہ پر گاڑی سے 640 کلو گرام چرس برآمد کی, جس سے 2 ملزمان گرفتار کیے, جبکہ مرغا بارڈر خیبر سے 14 کلو چرس برآمد ہوئی ہے. RCD روڈ ہب سے ایک ملزم گرفتار ہوئے, جس کے قبضے سے 760 گرام آئس برآمد ہوئی ہے. ان ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ کاروائیاں DG ANF کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں, خصوصی جو ٹیمیں تشکیل دی ہیں وہ کاروائیاں کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے بابر, تھینک یو سو مچ. اب ایک ایسا واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں. جو ماں باپ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, اپنی اولاد کی جان پر اگر بن جائے تو وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی واقعہ رپورٹ ہوا جہاں پر
भारत में दस्त इसी तरीके से अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, उनकी अनकंडीशनली, अपनी जान की भी परवाह किए बगैर। एक ब्रेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। 10:04 हुआ चाहते हैं पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक। अच्छा, मेरा 1 मिनट जो है वो आगे है, तो मैं ऑलरेडी उसको पीछे कर लेता हूँ सदब के लैपटॉप में करेक्ट कर लेता हूँ। 3 मिनट हुए, 5 मिनट हो गए, तो मैंने 4 कर लिया उसको। अच्छा जी, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एक वक्त था कि थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई थी साजिद और आगा सलमान के दरमियान, और सब अभी ये कह रहे थे, इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग दैट कि जी अब ये आगा सलमान के ही हैज हैड अ गुड टूर, तो वो पाकिस्तान को मुश्किलात से शायद निकाल सकें। लेकिन पहले साजिद साहब आउट हुए। पैट कमिंस की 5 विकेटें इस मैच में पहली इनिंग्स में हो चुकी हैं। यार, ही इज बीन सो कंसिस्टेंट सिंस द वर्ल्ड कप, ही इज बीन एक्सेप्शनल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आगा सलमान भी आउट हो गए, साजिद भी आउट हो गए, और इस वक्त जो क्रीज पर मौजूद हैं वो कौन है? आमिर जमाल और हसन अली। यानी कि हमारी टेल जो है वो अपनी इख्तितामी मराहिल में है। यानी कि 226 हो गए हैं, तो शायद 230 तक मामला निमट जाए। अल्लाह करे कि इससे आगे चले जाएं। दूसरी चीज जो मैंने आगे जाएंगे, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि बारिश होने वाली है वहां पर। ठीक है, तो तकरीबन अगले कोई 15-20 मिनट में बारिश के इम्कानात काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि जहां पर ये मैच हो रहा है उसके सबब में बारिश होना शुरू हो गई है। तो सिडनी के अतराफ में तो हो रही है, अब सिडनी के अंदर भी हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। जी हाँ, लेकिन जो हमारे इस वक्त पोजीशन है उसमें 230 हो जाए, उससे थोड़े ऊपर हो जाए, इतने ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। सो दिस इज लाइक कोई बात ना, अगर आपके ओपनर्स जरा कुछ जान मार लें तो ये वाली सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखते हैं जी बारिश से क्या फर्क पड़ता है, अगर पड़ना भी है तो। अच्छा जी, अब जरा कुछ आपसे 10 बजे जब हम बहुत सारी चीजें आपके सामने लेकर आते हैं तो उसमें हम बात भी कर रहे होते हैं, सियासी भी बात कर रहे होते हैं, आपकी सेहत से मुतालिक भी। तो अब क्या है इशफाक भाई? बात यह है कि बहुत सी चीजें असल में मैं हमेशा यहाँ पर अपने नाज़रीन से बात करता हूँ कि वी वांट टू कम्युनिकेट विद यू एंड वी वांट यू टू कम्युनिकेट बैक टू अस, कि आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में दैट यू हैव लाइक्ड। आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहेंगे कि हम अपने शो में गुफ्तगू करें, और जाहिर है कि आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू और आपके मामलात को हाईलाइट करने की कोशिश करें। वैसे तो हम कंपाइल करते हैं, हमारी टीम इस पर बहुत एफर्ट करती है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो आप लाजमी तौर पर दे भी सकते हैं। अच्छा, एक खबर जरा शेयर कर लेते हैं साथ ही, वो ये है कि जी उमैर नियाजी के NA89 और 90 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला कलअदम, और बानी PTI के कवरिंग उम्मीदवार हैं जी उमैर नियाजी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया है, और RO ने दोनों हलकों से उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। तो ये बानी PTI के कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं, और साथ ही जी NA89 और 90 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे पहले इनके, अब ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया। बाबर मलिक साथ हैं। जी बाबर, क्या डिटेल्स है? जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल की समाअत जो है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की है। इसमें उमैर नियाजी जो बानी चेयरमैन के तर्जमान है, NA89 और NA90 से ROs ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इनकी जानिब से बैरिस्टर लामिया नियाजी और एडवोकेट जवाद असगर मलिक पेश हुए थे, और उन्होंने दलाइल दिए, जिससे इत्तफाक करते हुए पहले तो ROs को तलब किया गया था, और इस दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया है उमैर नियाजी को NA89 और NA90 से कागजात नामजदगी के फैसले मुस्तरद करने को कलअदम करार दिया ROs के, और इन्हें अहल करार दिए। अब ये इलेक्शन लड़ सकेंगे दोनों हलकों से। यूं ये पहला बड़ा फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम इस ट्रिब्यूनल से। और इसके बाद अभी शेख रशीद अहमद और दीगर जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए उनकी अपीलों का भी मामला जो है जेर समाअत है, उनकी भी इसके बाद बारी है। जी ऑल राइट जी, तो बाबर मलिक हमें इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, और बाकी ये है कि इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे।
اچھا جی، ایک اور ساتھ میں اپڈیٹس آپ کو دے دیں، وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دوسرے شو کاز نوٹس پر تفصیلی جواب جمع کرا دیا ہے، یہ ذرائع کا بتانا ہے. اور ان کا جو جواب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے خلاف شکایات بے بنیاد ہیں اور کھلی عدالت میں آئینی درخواستیں زیر سماعت ہونے کے بعد جوڈیشل کونسل کی کارروائی بلا جواز ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. جی راجہ صاحب بتائیے گا اس سے متعلق. دیکھیے، سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف معاملہ ہے. ذرائع اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے جو شو کا نوٹس ہے اس پر تفصیلی جواب سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروا دیا گیا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو ان کے خلاف شکایات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کھلی عدالت میں آئینی درخواستیں زیر سماعت ہونے کے بعد جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے وہ بلا جواز ہے. آخری دفعہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی تھی وہ اوپن کورٹ میں ہوئی تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست پہ، اور اسی کارروائی کے دوران جسٹس مظاہر نقوی کو جواب جمع کرانے کا ایک آخری موقع دیا گیا تھا. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات پر جوڈیشل کونسل کا جو آئندہ اجلاس ہے وہ 11 جنوری کو ہوگا. آلرائٹ جی، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یہ اب جواب جمع کرایا گیا ہے ان کی جانب سے. لیٹس سی واٹ ہیپنس، کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ جو معاملہ شارق جتوئی ہو، مصطفیٰ کانجو ہو، ایک تواتر سے چیزیں رونما ہوتی جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں ایک مینٹیلٹی رہی ہے جب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں. اس وقت میڈیا پر چیزیں ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، سوشل میڈیا پر وہ سرکولیٹ بھی نہیں کرتی تھی. اس کے بعد لوگوں میں کافی ٹھہراؤ آیا اور وہ اپنے آپ کو ایکسپوز ہونے سے بچانے کے لیے اب ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، لوگ موبائل سے ویڈیو پھر بھی کراچی میں گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا جب ایک مشتبہ کار میں سوار نوجوان کو روکا گیا اور اس کو روکا گیا تو اس نے ظاہر ہے کہ دھمکی دی پولیس کو دھمکی دی کہ میرا باپ سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، تو میری گاڑی کیسے چیک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس نوجوان نے کہا کہ میرا باپ سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، تمہاری کیا اوقات جو میری گاڑی کو چیک کرو. جسٹ امیجن، یہ انٹائٹلمنٹ جو ہے ان کو، مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ روڈ کس کا ہے، تمہارے باپ کا ہے. یہ وہی والا بات ہے کہ میرا باپ تو سیکرٹری ریونیو ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں رکا، وہ اس نے دھمکی تک ہی محدود نہیں رہا، اس نے پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھا دی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں. منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس اہلکار ہاسپٹل میں موجود ہے. اہلکار مختار احمد نے بتایا کہ کار مشکوک انداز میں اندھیرے میں کھڑی تھی. اس نے ریزن بتائی کہ میں کیوں گیا اور میں نے کیوں پوچھا. پولیس کا کام ہے جی یہ، اور جس میں وسیم شمشاد نامی لڑکا اور ایک لڑکی موجود تھے. واقعے کا مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، لیکن یہ رویے کب تبدیل ہو گئے، یہ ایک بڑا تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا. اچھا، یہ پولیس اہلکار کا بیان ہے، اس واقعے کی کوئی ویڈیو موجود ہو، کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہو تاکہ اس کو پتہ چل سکے، کوئی کنفرمیشن ہو سکے. ظاہر ہے یہ اکیلا تو نہیں ہوگا کہ جس نے وہاں پر روکا ہوگا، باقی آس پاس بھی نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائک سوار پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ بائکرز کو روکتے ہیں اور عموماً موبائل وغیرہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ گاڑیوں کو روکتی ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ بیسیکلی ایک دبا ہوا معاملہ تھا جسے جب ہم لوگوں نے اٹھایا تو پولیس کو مجبوراً اس پر مقدمہ بھی درج کرنا پڑا. یہ 19 دسمبر کا یہ واقعہ ہے جب یہ 8 بجے ڈیوٹی پر یہ اہلکار پہنچا تھا اور جب رات کے 9 بجے یہ معمول کے مطابق گشت پر ڈیفینس فیز 8 کے قریب پہنچا جہاں خیابان اقبال کی جانب راستہ جاتا ہے تو وہاں پر اندھیرے میں اس کو ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی مشتبہ انداز میں کھڑی نظر آئی. اس نے جب چیکنگ کرنا چاہی تو شیشہ نوک کیا تو جو اس کے اندر ملزم تھا اس نے شیشہ نیچے کیا، اس سے پوچھا کیا ہے تو اس نے بولا آپ کون ہو، تو اس نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے پولیس کی کہ تم میری گاڑی کی تلاشی لو. اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی، خیابان اقبال کی جانب کیا اور واپس اسپیڈ میں آیا اور اس نے اس اہلکار کو ٹکر ماری. 4 روز تک یہ اہلکار بے ہوش رہا. جب یہ 4 روز کے بعد ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ پہ اسکریچز تھے، جسم کے مختلف حصوں پہ چوٹوں کے نشان تھے. اس نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ بھی چلا کہ اس ڈرائیور کو تھانے لے گئے تھے، لیکن باحفاظت مبینہ طور پر آئی جی صاحب کے کوئی بندے تھے، مقدمہ بھی درج نہیں ہونے دیا اور اس ملزم کو لے کر چلے گئے. اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا.
جب ہمیں گزشتہ روز دو روز قبل ہمیں یہ واقعہ پتہ چلا، ہمارے سامنے یہ ویڈیوز آئی تو ہم نے اس کو پولیس سے شیئر کیا اور ہم نے ان سے پوچھنا چاہا کہ بھائی یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کیوں سامنے نہیں آیا. تو پولیس 2 روز قبل نئے تعینات ہونے والے ایس ایس پی ساؤتھ ساجد صدوسی جو کافی ان معاملوں میں دلیر مانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے فوراً اس معاملے کو دیکھا گیا اور مقدمہ درج کروایا گیا. ورنہ اس سے قبل ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ساؤتھ کے ہی اور اس کی دھمکی جو تھی نذیر کے دباؤ پر یہ مقدمہ درج اس کی جو دھمکی تھی کہ میرا باپ جی سیکرٹری ریونیو سندھ ہے، اس دھمکی نے کام کر دکھایا. جو اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا، کیونکہ اس نے گاڑی بھی چڑھا دی پولیس اہلکار پہ جو کہ قانون ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. نہ صرف دھمکایا بلکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد مقدمہ بھی درج نہیں ہوا. تو جو والد محترم ہے تو یہ مقدمہ جن کا نام استعمال ہوا، مقدمہ جو ہوا ہاں وہ کہاں اس ساری صورتحال میں رہے؟ دیکھیں وہ سندھ سرکار میں بہت اعلیٰ عہدے پر وہ تعینات ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ گریڈ 21 کے ملازم ہیں اور سیکرٹری ریونیو سندھ وہ تعینات رہے. اب اس وقت بھی ان کی پوزیشن اعلیٰ پوزیشن پر ہے اور پولیس کی جانب سے جو اس سے قبل 10-12 روز کے اندر جو رویہ سامنے رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ایک چیز مجھے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گزشتہ روز چھاپے مارے گئے. جی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ایک چیز مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو واقعہ ہے 19 دسمبر کا، دوسرا یہ تھوڑا سا کلیئرٹی میں آپ سے چاہوں گا. یہ گاڑی وہاں پر کھڑی تھی، نارملی پروٹوکول کیا ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کو چیک کرنے کا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ پولیس اہلکار اکیلا تھا جب یہ چیک کرنے کے لیے گیا یا اس کے ساتھی بھی موجود تھے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کی مطلب مجھے پروٹوکول کے بارے میں بتائیے گا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں آپ جا رہے ہوں، خاتون آپ کے ساتھ کوئی بھی موجود ہوں تو عموماً گاڑی کو آپ کو اتر کے چیکنگ نہیں کی جاتی، ویسے پولیس والے جائزہ لے لیتے ہیں. اس واقعے میں در حقیقت ہوا کیا، یہ ذرا میں جاننا چاہوں گا. اور کون دیکھیں اس واقعے میں ہوا یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ 8 بجے یہ ڈیوٹی پر آیا تھا اور پولیس کی ڈپلائمنٹ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک صبح 8 ایک رات 8. اس کا کہنا ہے اس کے بعد یہ پولیس موبائل جس کا نمبر بھی بتایا کہ سرکاری موبائل میں یہ اپنے دیگر اہلکاروں کے ہمراہ گشت پر جب جا رہا تھا تو اس کو ایک جگہ پر وہ گاڑی مشتبہ نظر آئی. یہ پولیس موبائل میں تھا، پراپر یہ ڈیوٹی پہ تھا. ایسا نہیں کہ یہ اکیلا کسی طریقے سے چلا گیا ہو یا ان کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں. دوسرا گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے. جب اس نے نوک کیا تب پتا چلا کہ اندر ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ سیکرٹری صاحب کے جو بیٹے ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر سارا واقعہ رونما ہوا اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ لڑکا گرفتار ہوگا یا اس لڑکی کو بیان کے لیے بلایا جائے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پولیس اس کی ضمانت سے پہلے اس کو گرفتار کرے، اس لڑکی کو بیان کے لیے بلائے اور باقاعدہ جس طرح ایک کسی عام آدمی نے کیا ہوتا اس معاملے کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قانون کی یہ تو جی اب پولیس دیکھیں اس معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے. واقعہ 19 دسمبر کو پیش آیا، اب جا کے جی اس کی کہانی پوری سامنے آ رہی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پریشر خود پولیس پہ کتنا ہے. تھینک یو سو مچ. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ تھینک یو نذیر. میں ظاہر ہے کہ یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو پولیس اہلکار جو موبائل میں ساتھ تھے نا ان کے بیانات بھی اس میں قلم بند کیے جائیں کیونکہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. یہ ہمیں نہیں معلوم جی کتنا پریشر ہے. ظاہر ہے یہ تو محکمے کا کام ہے نا کہ اپنے ساتھیوں کی اپنے یہ انفارچونیٹ جی رویے اور واقعات آپ کے سامنے ہیں. اچھا جی، اسی اسنا میں پاکستان کی ایک اور وکٹ بھی گر گئی ہے جی. تو بات یہ ہے کہ کتنے رنز 229 بھی نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 230 تک معاملہ انشاءاللہ 228 سوری 200 میں نے آپ سے کہا تھا کہ معاملہ نمٹ جائے گا انشاءاللہ. تو ویسے ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آلموسٹ. چلیں بس اب کرکٹ تک کیا رہے ہیں جی. پاکستان میں اور بھی کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے نام بنائے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں فٹ بال بھی ہماری ٹیم نے کھیلی اور سعودیہ کی ٹیم سے کھیلی. نہیں جیت سکے لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے وی پٹ اپ اے فائٹ. اور ساتھ ہی جی ہم نے بیس بال کی ٹیم بھی دیکھی جو ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا جب ہم ان کھلاڑیوں سے بات کر رہے تھے. اسی طریقے سے ہماری جو خواتین کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی اب کافی خبروں میں آ رہی ہے. تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ان خواتین کی جو کھیلوں میں اپنا جی ان کا ہمیں ایک ایپٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے، اس میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی پہچان بن رہی ہیں. تو آپ کو ملوانے جا رہے ہیں مکس مارشل آرٹ فائٹر سے جنہوں نے حال ہی میں ایک بڑی کامیابی سمیٹی ہے اور تاریخ میں پہلی بار IMMAF ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہے. بشرا احمد نے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. تو ہمارے ساتھ
موجود ہیں MMA فائٹر بشرا احمد. بشرا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہو بھائی آپ کو کہ آپ MMA میں اپنا وہ ایک اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نارملی لوگ فائٹ کرتے ہیں, کوئی باکسنگ میں کرتا ہے, لیکن یہ تو فل باڈی جو ہے وہ ایک طریقے سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے. اس میں ہڈی جوڑ بھی نکل سکتی ہے, اس میں آپ کا چہرہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے مبارکباد. وعلیکم السلام. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا, تو بتائیے, ٹیل اس مور اباؤٹ دس ٹورنامنٹ. یہ کتنے فائٹرز تھے, کتنی لڑکیاں تھیں, کیسا ایونٹ رہا, اس بارے میں بتائیے. بیسیکلی IMMAF ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایشین چیمپئن شپ, افریقن چیمپئن شپ ہر علاقے میں ہوتی ہے, ہر جو خطہ ہے بیسیکلی اس میں ہوتی ہے. سو جس میں نے کمپیٹ کیا تھا یہ IMMAF ایشین چیمپئن شپ تھی. اس میں جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر ویٹ کیٹیگری میں. تو اسی طرح پاکستان سے ہم 8 لوگ گئے تھے, 6 لوگ گئے تھے. اس میں سے ہی میں نے میڈل جیتا اور ہمارے ایک اور ٹیم میٹ ہیں, انہوں نے سلور میڈل پہلی دفعہ پاکستان میں اسکور کیا. تو بشرا, یہ بتائیں مکسڈ مارشل آرٹس میں آنا, یہ آپ کو کیسے اس طرف آئیں؟ بڑا مزہ ہے, لڑکیاں تو اس طرف بڑا کم آتی ہیں مار دھاڑ والی چیزوں میں. ذرا اپنی جرنی بتائیے گا ہمیں. بچپن میں ہی ہم بہنیں آپس میں ریسلنگ وغیرہ کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ میرا MMA سے بہت حد تک کوئی تعلق نہیں تھا. جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے اصل میں فٹنس جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جم جوائن کیا. تو کوئنسیڈنٹلی وہ جم مارشل آرٹس کا جم تھا. تو وہیں سے ہی فٹنس جرنی سے گریپلنگ اور ریسلنگ اور باکسنگ, اسٹرائکنگ, اسی میں آہستہ آہستہ ٹریننگ ہوتی رہی. تو کافی ٹائم تک تو میں ایز اے ہابی لے کے چل رہی تھی, فائٹ کے بارے میں سوچا نہیں تھا. تو ایونچولی اپنی اسکل کو دیکھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ کام کر رہی ہوں تو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو سوچا کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ در حقیقت ظاہر ہے کہ مختلف ٹائپس ہوتی ہے فائٹرز کی. کوئی جوجتسو پریکٹس کرتے ہیں, کچھ سیمبو پریکٹس کرتے ہیں, کچھ اسٹرائکرز ہوتے ہیں, کچھ گریپلرز ہوتے ہیں, کچھ ریسلرز ہوتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ میں بیسیکلی مجھے شوٹ باکسنگ پسند ہے, جس میں آپ کی اسٹرائکنگ لائک باکسنگ اور اس کے علاوہ ریسلنگ اور گریپلنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے ٹائم بہت گزارا ہے. تو نیچرلی جو چیز مجھے نیچرلی میری باڈی کو آتی ہے, آئی تھنک یہ جو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ گریپلنگ ہے, جوجتسو ہے. اس کے علاوہ مجھے جو خود پسند ہے وہ شوٹ باکسنگ یا اسٹرائکنگ باکسنگ, مزہ آتا ہے مجھے اس کو فائٹ کر کے. فیوریٹ کوئی ہے آپ کا ویسے؟ فیوریٹ ایتھلیٹس میں سے؟ جی ایتھلیٹس میں سے, MMA فائٹرز میں سے, فیمیل اور میل. کافی سارے ہیں, ابھی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی. چل, لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں اویلیبل. کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کرکٹ کافی عرصے سے کھیلی جا رہی ہے, اس میں بھی ہمارے یہاں ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے, اس کو لے کے بھی کافی کنسرن شو کیے جاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے گیمز کی بات آتی ہے, مکس مارشل آرٹس کی بات آتی ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو لیک کر رہی ہیں؟ یہاں پہ ایک تو اسپانسرشپ کا, فائنینسز کا, یہ تو میجر ایشو ہے, ہر ایتھلیٹ کو رہتا ہے. لائک اپارٹ فرام کرکٹ کسی اور اسپورٹس میں اتنا انویسٹ نہیں کیا جا رہا, نہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہ گورنمنٹ سیکٹر سے. یہ تو ایک ایز اے لائک کامن ہرڈل ہے جو سب کو ہے. اس کے علاوہ ریسورسز کا, ٹریننگ پارٹنرز کا, کیونکہ ہم دنیا سے ابھی بہت پیچھے ہیں اس اسپورٹ میں. آلدو اٹس ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اسپورٹ آفٹر کرکٹ. پچھلے 10-15 سال میں ہی ایک دم سے آپ آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ MMA فائٹر نے یہاں کچھ اچیو کیا. یہاں جی ہم حبیب کا نام سنتے ہیں, ہم کونر میکگریگر کا نام سنتے ہیں, ہم اسلام مخاشیف کا نام سنتے ہیں, ہم خواتین میں رونڈا راؤزی کا نام سنتے ہیں, ہالی ہومز کا نام سنتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے علومی کریم, ہمارے شاہزیب برند وغیرہ بہت سے فائٹر, اسماعیل, یہ سارے فائٹرز آپ سنتے ہوں گے کہ ہر مہینے بعد آپ کو کچھ ہیپننگ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو اٹس ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اسپورٹ. تو مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی اور توجہ, تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ اور بھی آگے ہمیں پاکستان کا نام روشن ہوگا اگر اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی جائے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی کیا زبردست جی بات ہے, اور اس طریقے سے لڑکیاں بھی آگے آ رہی ہیں. اچھا جی, نیکسٹ واٹ از نیکسٹ؟ اچھا جی, خبر ہے ہمارے پاس, وہ ہے کہ PTI کا انتخابی نشان واپس لینے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی. یہ عدالت پشاور ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی پابند نہیں جو مجھ سے جونیئر ہے. جسٹس جواد نے یہ کہا. بادی نظر میں PTI کو ریسرچ ونگ بنانا چاہیے. عابد خان مزید بتا رہے ہیں. جی عابد, ذرا بتائیے ہمیں صورتحال.
بالکل جی، جیسے جواد حسن نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی اور عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا، اور عدالت نے استفسار کیا کہ آپ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے، کس قانون کی خلاف ورزی پر آپ لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں پہلے بانی چیئرمین منتخب ہوئے، اب جو ہے وہ گور خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ ہم نے الیکشن نتائج کا رزلٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دیا، الیکشن کمیشن نے نتائج تسلیم نے کی اور بلے کا نشان واپس لے لیا۔ اس فیصلے کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تھے اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر معطل کر دیا تھا۔ ہمیں ہر جگہ آرو کو وضاحت دینا پڑتی ہے کہ ہم تحریک انصاف سے ہیں، ہم نے صوبائی الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا مگر داد رسی نہیں ہوئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ الیکشن میں التوا آئے۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار اپنے تحریری دلائل جمع کرا دیں، ان کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ جاری کر دیں گے۔ عدالت نے اب اس وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے عابد، تھینک یو سو مچ۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں ٹیکس فراڈ کیس، اس میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذرا تھوڑا سا آپ کو اس وقت بتا دیتے ہیں حوال۔ وائٹ کالر کرائم کوئی عام جرم نہیں ہے، وائٹ کالر کرائم سے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹیکس فراڈ کیس میں ریمارکس، تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں راجہ محسن۔ محسن بتائیے کیا ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، ٹیکس فراڈ میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ وائٹ کالر کرائم کوئی عام جرم نہیں ہے، اس کرائم سے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ جعلی انوائسز پر اتنا بڑا کلیم کیا گیا، کوئی زبردستی کسی کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے گھسا سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ عام جرم نہیں، ملزم کو ضمانت کس بنیاد پر دیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے بھی اہم ریمارکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اربوں کا فراڈ ہے۔ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم نے کچھ نہیں کیا، سب ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کنسلٹنٹ نے بھی ہیر پھیر کر کے فائدہ ملزم کو ہی پہنچایا ہے۔ اس پر وکیل نے یہ کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، اور اسی بنیاد پر واپس لینے کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ درخواست پر جو ضمانت کی تھی یہ خارج کر دی ہے۔ ملزم عمار رفیق نے ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، جس کی سماعت جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اب ذرا خبر آپ کو دیتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں مسلسل دھند کے باعث طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف میں دشواری۔ ایسے میں شارجہ اور دبئی سے اسلام آباد کی 5 پروازوں کو کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان پر اتار دیا گیا ہے۔ مزید کیا ہوا، محمد صلاح الدین ہمیں بتا رہے ہیں، بتائیے گا بھائی۔ دیکھیں، بالکل شدید دھند اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ بعض پروازوں کو ان کا رخ بھی موڑا گیا، کچھ کو اسلام آباد لاہور پروازیں اتاری گئیں، جبکہ اسلام آباد سے اسکردو کی پرواز PK 451 منسوخ کر دی گئی ہے۔ گلگت کی پرواز ہے اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے صرف اسلام آباد ہی نہیں، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کا بھی موسم خراب ہے، دھند کی وجہ سے وہاں بھی پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے اور کئی گھنٹے پروازوں کی روانگی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ صلاح الدین۔ آپ ایک وقفے کے بعد آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک، اور یقیناً میرا اس میں بڑا انٹرسٹ ہے، آپ سب کا بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جی آج دماغ، جسم اور روح کی تندرستی کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور یہ الائنڈ ہوں تو کیا بات ہے جی، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ خاص طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں نیچرل ساؤنڈ کی تو وہ ہمیں بڑا پلیزنگ افیکٹ ہوتا ہے ان کا، لیکن جب ہم شہروں میں رہتے ہیں، گاڑی کی پاؤں، کہیں پہ شور، اچھا پاکستانی قوم ماشاءاللہ سے بولتی بھی بہت لاؤڈ ہے۔ آپ کسی باہر کنٹری میں جائیں، خاموشی سے وہاں پہ میٹرو میں، ٹرین میں سفر ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ اتنا اونچا فون پہ بات کرتے ہیں، جبکہ فون سے آواز جا رہی ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہم اونچا بولیں گے تو زیادہ تیز آواز جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میں ایک چیز اس کے اندر کہنا چاہوں گا کہ نوائز، اچھا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گھر میں یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ باہر سے شور آ رہا ہے،
شور کو آپ کم کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ساؤنڈ پروف تو دروازے ہر کسی کے نہیں ہوتے, کھڑکیاں. اس باہر کی نوائز کو کینسل کرنے کے لیے بعض اوقات میں سرد موسم میں بھی کیا کرتا ہوں, پنکھا چلا لیتا ہوں. پنکھے سے بھی نوائز آتی ہے لیکن وہ وائٹ نوائز اس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ اس نوائز کو کینسل آؤٹ کرتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارا دماغ کتنا مسٹیریس ویز میں کام کرتا ہے کہ ایک نوائز قبول نہیں ہے اور دوسرا پنکھے کی نوائز جو اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں, جس کو وائٹ نوائز کہا جاتا ہے, وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. ظاہر ہے ہماری ایکسپرٹیز یہیں پہ ختم ہوتی ہیں. معروف یوگی وجاہت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کس طریقے سے ہم ان ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ, آپ کو بہت بہت شکریہ بتائیے, اور آج کا دن آپ کو بھی مبارک ہو. یہ تو بڑا ایک بہت پرانا سوال تھا جس کو اب نیا رنگ دیا گیا ہے کہ یہ دن منایا جاتا ہے. ورنہ مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن یوگا کا وہ سبجیکٹ ہے جس میں جب یوگا کو آپ ڈسکرائب کریں نا تو ہم ڈسکرائب ہی اس کو مائنڈ باڈی اینڈ سول سے کرتے ہیں. یعنی یوگا مائنڈ باڈی اینڈ سول کو سینکرونائز کرتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اب باقاعدہ اس کے دن منائے جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ منظر بھی دیکھ رہے تھے, لوگ پارک میں کر رہے ہیں. یوگا میں کچھ پوسچر ہیں جن کو لوگ اکثر اسی کو یوگا سمجھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک حصہ ہے ہمارے مختلف جو اسٹیپس ہیں ان کا. مائنڈ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ مائنڈ کی ساخت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے فنکشنز کو اور اس کے جو عوامل ہیں ان کو سمجھتے ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی سمجھتے ہوں. تو مائنڈ کی 3 تو بڑی ریکوائرمنٹ ہیں. ایک تو وہ کہ پروٹین سے بنا ہے, تو پروٹین تو ہے ہی اس کی, آپ کو پروٹین لینا ہے, چاہے وہ آپ کسی شکل میں لیں, اینیمل میں لیں, نہ لیں تو اچھا ہے, ویجیٹیبل سے لیں تو اچھی بات ہے, کسی اور سورس سے لیں. دوسری چیز ہے گلوکوز. الحمدللہ اس میں تو ہم تیز باتوں کی طرح تیز شکر کے اوپر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر شکر کو یہ کہہ دے کہ نہ دیں تو لوگ اس کو اس طرح مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا کر دیا, اس نے کچھ بری بات کہہ دی. نہیں, مجھے شکر نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے؟ نہیں جی, میں احتیاطاً اچھا بغیر وجہ سے لیتا ہوں. اور تیسری چیز آتی ہے, سب سے اہم چیز ہے وہ آکسیجن. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی محدود ہو گئی, اور آج کا دن یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو دوبارہ سے ذرا چیک کر لیں, ریزیوم کریں, ریسیٹ کریں. پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں میٹ پہ نہیں ہوں اس وقت, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یوگا نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں یوگا ہی بتاؤں گا. اٹس اے فارم آف میڈیٹیشن ہوگا. نو, فرسٹ آف آل یو ایڈجسٹ یور باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ یور سول ود نیچر. اور اس کے لیے کیا چیز ہے سب سے امپورٹنٹ؟ سورج کی روشنی. اینڈ وی کال اٹ سن لائٹ. یس آف کورس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا باڈی کلاک. بایولوجیکل. آپ کچھ بھی کرتے پھر رہے ہو, رزلٹ وہ نہیں آئیں گے. تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اب جو لائف سٹائل ہے, دیکھیں بیٹا, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو دن بھر میں آدھے گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہونا ہے. اگر آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو رہے تو آپ کو بایولوجیکل کلاک صحیح سیٹ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ابھی تم نے جو بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی شروع میں پروگرام سے, دیکھیں آپ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بایولوجیکل کلاک کو فجر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا. آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ مدھم روشنی سے اور واضح روشنی کے درمیان کے وقت میں ہوتے ہیں, تو آپ کی ایڈجسٹمنٹ مائنڈ کی خود بخود اس وقت ہوتی ہے, اور بڑی سلو ٹرانزیشن. یس, لیکن جب آپ جانماز سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو روشنی ہو چکی ہوتی ہے. یہ جو ٹرانسفارمیشن کا وقت ہے یہ آپ کے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کر دیتا ہے. اور جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کا مغرب کے وقت حالت کیا ہوتا ہے. وہ ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, رش میں ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی باڈی کو بایولوجیکل کلاک کو ایڈجسٹ کر لیں تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو صرف اس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایکسرسائز ضرور کریں. یوگا کا تمام پوز یوگا کے بہت اچھے ہیں, لیکن جو پوز مائنڈ باڈی کے ہیں وہ ہے 1 لیگ پوز, جو کہ ہر بچے کو کرائیں تاکہ اس کی میموری تیز ہو, اس کا QRT تیز ہو, کوالٹی ریکوری ٹائم تیز ہو, اور وہ جو سوال اس کے سامنے آئے اس کا, جس کو ہندی میں کہتے ہیں ترنت اس کا جواب, فوری جواب دے. ہم خود PC چائلڈ پہ کام کرتا ہوں میں, میرا شعبہ جو ہے فری آف چارج ہم ایک کام کرتے ہیں PC چائلڈ پہ IHRI کے تحت. اس میں ہم ان بچوں کو جن کی باڈی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی اور اس میں کمپلیکیشن ہے بائی برتھ ہے, ہم کہتے ہیں نان پروگریسو ہے, نان کیوریبل ہے, بٹ
थ्रू योगा एंड पंचकर्मा हम उसको बहुत बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आज के दिन हम ये भी कहेंगे कि हम उन बच्चों पे भी काम करते हैं, लिहाजा वो बच्चे और उनके वालिदैन हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं करते। तो हम क्यों ना वही चीज आपको प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके ब्रीदिंग पे जाना होगा। एक ब्रीदिंग है जो बड़ी कमाल की है, उसको हम कहते हैं बिंग। ये जो मक्खी होती है, मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं, शहद की मक्खी या भंवरा कह लीजिए, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो स्ट्रेस को भी सही करती है, डिप्रेशन को भी सही करती है, आपकी नींद भी सही करती है, आपको एडजस्ट करती है, और आप हैरान होंगे कि हर वो चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है माइंड के अंदर, उसको डिलीट करती है, आपके वो थॉट्स जो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ। वैसे तो मैं उसको उसी तरह करूंगा जैसे कि योगी करते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। मैंने अपने दोनों कानों को बंद किया, ठीक है, अपनी एक उंगली को नाक पे रखा, एक या दोनों होंठ पे, और ये जो उंगली है इसको नाक बंद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। गहरी सांस ली, और देखें सांस निकालते हुए मैं एक आवाज क्रिएट कर रहा हूं खुद ही। ये मक्खी की आवाज है और ये मैं गले से निकालूंगा, नाक से नहीं। इसको मजीद तवील किया जा सकता है। घर वालों को बता दें इससे पहले कोई स्प्रे वगैरह करने कोई मक्खी आ गई घर में। देखिए, जिस तरह भंवरा आ जाए ना कमरे में, तो आप परेशान हो जाते हैं कि जब तक वो निकल ना जाए। मूवमेंट से परेशान ज्यादा, मूवमेंट उसके साउंड से होते हैं। बिल्कुल यही साउंड आपके ब्रेन में जाके वही काम करता है, आपकी तमाम उन थॉट्स को जो नेगेटिव हैं ऐसे निकालता है जैसे कि आप घबरा रहे हैं उस आवाज से। और कितनी देर करेंगे बेटा? इसको कम से कम मैं समझता हूं कि आप कम से कम अगर शुरू करें तो 1 मिनट से करें। ओके। अगर आप इसको दोहरा रहे हैं तो ब्रीदिंग से अगर मैं कहूं तो 3 सांसों में आपने गहरी सांस ली और जब निकाली तो 1 राउंड आपने बनाया, ऐसे 3 राउंड से शुरू करें, 5 पे जाएं, उसके बाद फिर 7 पे जाएं, फिर 21 पे जाएं, इस तरह करते रहें। आपको कम से कम अगर ये आप डेली 5 मिनट कर लें तो साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आज के दिन के हवाले से हमें एडजस्ट भी करना है, उसमें वाजे कमी हो जाती है। ओके, नाइस। दूसरी चीज जो है वो हाँ, ये किस लिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे प्याला जो है ना, वो नॉर्मली हकीम साहिबान कुछ इस तरह के लेके, हाँ, वो कूटने वाला होता है, कूटने वाला होता है। ये डिफरेंट, ये बुद्धिस्ट सिंगिंग बॉल है, सिंगिंग बॉल, और ये आपके दोनों ब्रेनों को सिंक्रोनाइज कर देता है। देखें, हम तकरीबन 6-7 साल लगते हैं एक योगी को इस बात पे कि वो थॉटलेस हो जाए। अच्छा, आराम से बैठे और कोई थॉट ना है। ओके, एक तरीका है आपके लिए, ये अभी हो जाएगा। अच्छा। आप देखें आपको थॉट कैसे रुकती है, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। yes. ये थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन हमें तो ज्यादा देर रखना था, तो हमने तो बढ़ती जा रही है आवाज, आप एकदम थॉटलेस होने लगते हैं, क्योंकि आपके दोनों ब्रेन सिंक्रोनाइज हो गए। एक इंसान की कामयाबी का राज ये नहीं है कि वो बहुत लॉजिकल हो, बहुत इमोशनल हो, उसको तो दोनों दिमागों को सही इस्तेमाल करना है। दोनों दिमाग, जब दोनों हिस्से दिमाग के जब जुड़ जाते हैं और सही फैसला करते हैं तो वो फैसला बिल्कुल मुनासिब होता है, ना इमोशनल होता है, ना लॉजिकल होता है, या लॉजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, रैशनल होता है, ठीक है, रियलिस्टिक होता है। मेरी एक दरख्वास्त है आज के दिन के हवाले से, अगर ये थोड़ा सा साउंड थोड़ी सी देर आपको सुकून दे सकता है, तो सोचिए वो आवाजें जो आपको सुकून नहीं दे रही वो कितना बेचैन करती हैं। तो ऐसी आवाजों की तलाश में रहिए आज के दिन। वो आपके वालिदैन की आवाज हो सकती है, आपके औलाद बच्चों की आवाज हो सकती है, परिंदों की आवाज हो सकती है, नेचर की कोई भी आवाज लीजिए और अपने घर में लाजमी तौर पे रखिए। परिंदे पिंजरों में मत रखिए, लेकिन घोंसले जरूर बनाइए कि वो वहां के रह सकें। अगर आपके घर में कोई चिड़िया आके बोलती है, चहचहाती है, तो आपका घर इस सरजमीन के बेहतरीन घरों में से। कोयल की जो साउंड होता है वो कितना अपीलिंग होता है। अब तो रिकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि कोयल तो बेचारी मिलती नहीं। परिंदों को कैद नहीं किया जाए। आपका घर ऐसा घर होना चाहिए कि अगर कहीं शहर में परिंदे उड़ते हों तो उनको एक घर नजर आता हो जहां से अजनास मिल जाते हों, दाना मिल जाता हो खाने का। तो कम से कम एक घर ऐसा हो जहां पे उनको ये डर ना हो कि कोई पकड़ेगा दाना डाल। अब जो एप्स आ गई हैं इसी तरीके की साउंड की, तो ये इनको ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको जो साउंड दिया है, अगर आप ऐप पे डालें तो ये बुद्धिस्ट सिंगिंग बॉल के नाम से मिल जाएगा।
تقریباً 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی ہے. تو اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو خدا کے لیے اس کے کنارے پہ یہ لگا دیجئے, آپ ہوا کے چلنے کی آواز لگا دیں, پرندوں کی آواز لگا دیجئے, آپ بارش کی آواز لگا دیجئے, نیچر کی کوئی ساؤنڈ کو آپ نے سنا ہے. بارش کا ساؤنڈ کتنا خوبصورت ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا ایفیکٹ ویسے کیا ہوگا بیٹا؟ قدرت ماں کی طرح ہوتی ہے. میں ماں کے ملا نہیں رہا کہ بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے. جب ماں کی آغوش میں کوئی بیٹھتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. حسین. جب بھی کوئی اپنے گھر میں قدرت کی چیزوں کو لاگو کرنے لگے گا, اصول, جاگنا, سونا, اٹھنا, کھانا, پینا, آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. آج بھی آپ بھی, میں خود کیونکہ جینز پہ کام جین موڈیفیکیشن پہ کام کرتا ہوں, ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ بایو مارکر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کسی انسان کے کینسر کو, کسی انسان کے نزلے, کھانسی, زکام, بخار اور امراض کو. بہت کامن ہو گیا. تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ نیچر کے قریب رہیں. نیچر کے قریب رہیں. دیٹ از دا میسج بائی یوگی وجاہت. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر اینڈ گائیڈنگ اس. یہ ایک زبردست قسم کا سیشن تھا جو ہمارا رہا, اور آئی ایم شیور کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا جی, خبر ایک آئی ہے ہمارے پاس, وہ پرویز الہی صاحب سے متعلق ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. ان کی اڈیالہ جیل میں طبیعت ناساز ہوئی ہے. ان کو وہاں سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ ان کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی. تو بابر ملک سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بابر بتائیے گا کیسی طبیعت ہے؟ دیکھیں, یہ دوسری بار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت ناساز ہوئی ہے, اور انہیں دوسری بار راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں فوری طور پر جیل کے حکام نے منتقل کروا دیا ہے, جہاں پہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے. انہیں فوری طور پر وہاں پہ جیل کے اندر جو ہے سینے میں تکلیف اور انفیکشن کی شکایت تھی, جس پر جیل حکام کے جیل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے طبی امداد دینے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فوری طور پر انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کیا جائے. یوں ابھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کا طبی جو معائنہ کیا جا رہا ہے, مختلف ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے, اور فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. جی بابر, تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ہم نے ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا آپ کی صحت سے متعلق مزید بھی بات کر لیتے ہیں. اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے, نزلے, کھانسی, زکام زوروں پر ہوتا ہے. ایسے میں جی پنجاب میں جو اسموگ کی صورتحال ہے اس نے کافی مشکلات کھڑی کر دی ہیں لوگوں کے لیے, اور خوش سردی نے بھی زور پکڑ لیا. اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نمونیا تیزی سے پھیل رہا ہے, اور ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی میڈیسن کی, کسی کہنا چاہیے ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو اس کی سپلائی جی متاثر ہو جاتی ہے, اسے روک لیا جاتا ہے, اس کی قلت کر دی جاتی ہے, مصنوعی قلت بھی کی جاتی ہے. تو اب جی نمونیا کے حوالے سے دستیاب ویکسین ہے, اس کے ساتھ بھی یہی اب اس وقت ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو وہ نہیں مل رہی ہے آسانی سے. اور یہ بڑا کنسرن ہے کہ کس وجہ سے, میں خود بھی یہ دیکھ رہا تھا, تو تقریباً 8 سے 9 ہزار روپے کی اگر بچوں کو ویکسینیشن کے لیے جائیں تو وہ ویکسین ایک شاٹ اس کا دستیاب ہوتا ہے, جو کہ ہر کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو اس لیے نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اس چیز کو انکلوڈ کیا جائے کہ لوگوں کو پراپرلی سیٹل کیا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پرائمری ہیلتھ کیئر کے منسٹر پنجاب کے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جمال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. حکومت کا فوکس ہے کہ جی ہیلتھ منسٹری کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ایک تو منسٹر آف ہیلتھ ہے, دوسرا پرائمری ہیلتھ کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ جو نمونیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بالخصوص سردیوں میں, اور ویکسینیشن کے حوالے سے ہم کنسرنز بھی کافی شو کر رہے ہیں, اور خاص طور پر اس کی پرائسنگ کے حوالے سے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, پہلے تو جو آپ نے فلو ویکسین کے حوالے سے بات کی نا, وہ کلیئر کر دوں کہ یہ فلو ویکسین ہر سال نہیں آتی ہے, اور اس کی ایک خاص تعداد ہر ملک کو دی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ کیونکہ ایک خاص تعداد میں یہ تیار ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص تعداد کسی بھی ملک کو دی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم زیادہ اماؤنٹ میں یہ خرید لیں, لیکن نہیں ہوتا. یہ ہے کہ جب بدقسمتی سے آپ یہ کہہ لیں, جیسے ڈرائی ویدر ہوا, اسموگ ہوا, اور یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو اس کی وجہ سے کیونکہ انفارچونیٹلی تھوڑا سا نمونیا زیادہ ہوا ہے, تو اس وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ورنہ تو ہر سال یہ ہوتا ہے کہ فلو ویکسین ہماری سمجھے ضائع ہی ہو جاتی ہے, اکثر لوگ استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر ہم فلو ویکسین لگا لیں, کیونکہ یہ عموماً اکتوبر کے مہینے میں آتی ہے, تو اس میں
بہت ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. جہاں دوسری بات آپ نے کی نمونیا کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس حساب کا یہ ڈرائی ویدر چل رہا ہے، ٹھنڈ شدید چل رہی ہے، اسموگ ہے، الرجی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی. بارشیں نہ ہونے سے بہت زیادہ مٹی، ڈسٹ اور دوسری الرجن جو ہے وہ فضا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ سارے فیکٹر مل کے جو ہے نمونیا کا باعث بن رہے ہیں. یہ عموماً یہ جو ہے نزلہ زکام کھانسی کا ہی وائرس ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جیسے بچے ہیں چھوٹے یا بوڑھے لوگ ہیں جن میں امیونٹی کم ہوتی ہے، یا جن میں فار ایگزامپل کوئی کرونک النیسز ہے، لائک جیسے کوئی جگر ان کا فیل ہوا ہے، یا کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز ہے، یا رینل فیلئر ہے، تو اس طرح کے پیشنٹ، اور خاص طور پہ جن میں کینسر کے پیشنٹ امیونٹی کم ہو جاتی ہے دوائیوں کی وجہ سے، ان میں یہ جو نزلہ زکام کا وائرس ہے وہ زیادہ تیزی سے اٹیک کرتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سال یہ بہت اسٹرانگ قسم کا آ جاتا ہے، اور کبھی یہ بڑا لائٹ سا آتا ہے. تو اس کی اس دفعہ جو ہے جو وائرس آیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تھوڑا سا سخت جان وائرس ہے، لیکن خدا کا شکر ہے. ڈاکٹر جمال، یہ جو نمونیا ہے اس کی یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلو اور نزلہ زکام سے بڑھ کے اب جی نمونیا کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ وہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سمٹم تو یہی ہوتے ہیں نا کہ بندے کو جو ہے پہلے تو نزلہ زکام ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی چیسٹ میں بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھانسی رکنے کا نام نہیں رہتی، بخار بہت تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریشہ جو ہے سپوٹم وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو گرین یا پیلے رنگ کا اس طرح کا. تو جب یہ ساری علامات ہوتی ہیں اور بندہ بالکل ایگزاسٹ ہونے لگتا ہے، اور خاص طور پر میں نے آپ کو کہا نا کہ چیسٹ میں اس کو تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے، تو ایک سمپل سا ایک تو یہ کہ اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے تو اس کو تو ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں کسی. سمپل آپ اسٹیتھوسکوپ چیسٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے اس کو نمونیا ہو چکا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے پتہ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پتہ کرنا چاہتے ہیں جلدی ساتھ تو ایک نارملی ہمارے ہاں یہ بتائیے گا کہ یہ اینٹی بایوٹک سے ڈاکٹرز ٹریٹ کرتے ہیں، اسپیشلی بچوں میں کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کا میکینزم یا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، بچے اور بوڑھے میں نے آپ کو کہا نا، کیونکہ یہ بہت زیادہ وہ ولنریبل ہوتے ہیں ٹو دس وائرس، اور پلس نمونیا کا، تو ان میں جو اگریسو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، ان میں ہم کو لائٹ ٹریٹمنٹ نہیں، جیسے کسی گھر میں ایک نزلہ زکام ہوا، بے شک وہ شدید ہو گیا، اگر وہ صحت مند آدمی ہے تو وہ برداشت کر جائے گا. لیکن بچوں میں، بوڑھوں میں جن کو کرونک لیور ڈیزیز یا کوئی کرونک بیماریاں ہیں یا کینسر ہے یا جن کی امیونٹی خراب ہے، ان میں اگریسو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو انیشلی نہیں روکیں گے تو یہ نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ پھر زیادہ اس میں مارٹیلٹی یعنی کہ زیادہ وہ نقصان دہ چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے جمال صاحب جو کہ پرائمری ہیلتھ کیئر منسٹر ہیں فار پنجاب. اور بھائی اپنا خیال رکھیں، بہت سارا ایسے موسم میں خاص طور پہ پنجاب میں جو لوگ رہ رہے ہیں اسموگ کی وجہ سے، جتنا ہو سکے. اچھا، مین وائل میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا بھائی، عامر جمال از پوٹنگ اپ ریزسٹنس ہیئر. کافی چھکے چوکے انہوں نے لگا دی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی 230 پہ اننگز نمٹ جائے گی. ابھی 260 سے اوپر 262 سکور ہو چکا ہے پاکستان کا 9 وکٹوں کے نقصان پر، اور 38 رنز کے ساتھ عامر جمال. اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آباد رہیے. اللہ حافظ.